علماء اہم ترین سوالات. پہلا سوال جو آپ نے کیا امت مسلمہ کا، مسلم معاشرے کا ایک اہم ترین سوال ہے. مسلم بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، والدین پریشان ہیں اور شادیوں سے متعلق نئے نئے رجحانات آ رہے ہیں. یقیناً یہ ساری باتیں اسلام کی تعلیم کی روح سے بالکل درست نہیں ہیں. اس لیے درست نہیں ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے نکاح کے سلسلے میں جو معیار مقرر فرمایا وہ تقوی ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، حسن اخلاق ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لاربع. عام طور پر کسی بھی خاتون سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ لمالہا، اس کے دولت کی وجہ سے کیا جاتا ہے. ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے. ولی حسبہا، اس کے خاندانی شرافت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 وجوہات یہ واقعتاً قابل التفات نہیں ہے کہ اسی کو بنیاد بنایا جائے. فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک. اللہ تم پر رحم کرے، تم دین والی کو ترجیح دو. خدا کا رحم تمہارے شامل حال ہو جائے، تم دیندار کو ترجیح دو. فرمایا حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جو حسن کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں ان کا حسن ان کو سرکشی کی طرف آمادہ کرتا ہے. جو مال کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں ان کا مال ان کو باغی بنا دیتا ہے اور وہ خود ذلت و خواری کا سامنا کرنا ان کو پڑتا ہے. اور جو صرف اور صرف دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اور ایک پیارا جملہ فرمایا وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ. سنن ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے ایک خاتون ہے جو دین اور اخلاق میں الحمدللہ اعلیٰ معیار پر ہے، لیکن اس کے چہرے میں کوئی ایسی کشش نہیں ہے، خوبصورت ہے، نہ قبول صورت ہے، کالی کروٹی ہے، حتیٰ کہ اما کا لفظ آیا کہ باندھی ہے وہ، لیکن خرقہ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاء، بہت زیادہ اس کے اندر حسن ہے، نہ کوئی جمال ہے، لیکن ذات و دین، اللہ کا دین الحمدللہ اس کے پاس ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں. افضل، یہ ان خواتین سے زیادہ فضیلت والی ہے جو حسن رکھتی ہے، دولت رکھتی ہے، سب کچھ رکھتی ہے، مگر ان کے پاس اخلاق اور کردار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اور قرآن کریم کی تعلیم سے تو بالکل دور ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ معیار جو اسلام نے دیا اس کو نظر انداز کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں، خلا کے واقعات ہو رہے ہیں، یا تو پھر اولاد سرکش نکل رہی ہے، یا پھر یہ کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کما تدین و تدان، کہ اپنے عمل کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ شریعت اسلامیہ نے جو اصول دیے رشتوں کے سلسلے میں معیار کا، وہ معیار کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ کیجیے. حسین جمیل لڑکی لانا برا نہیں ہے، لیکن حسن ہی کو مرکز توجہ بنانا یہ غلط ہے. دیندار لڑکی ہونے کے ساتھ اگر حسین ہے، جمیل ہے، خاندان اچھا ہے تو بہت ہی بہتر بات ہے، لیکن محض دنیا کی خاطر دین کو نظر انداز کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے. مسلم بچیاں موبائل فون کا استعمال بکثرت کر رہی ہیں. موبائل فون کا استعمال اگر ضرورت کے تحت ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قانون اسلام کا کیا ہے؟ ما ابیح للضرورت انما يتقدر بقدرها. علامہ ابن نجیم نے الاشباح والنظائر میں اس قاعدے کو ذکر کیا ہے کہ جو ضرورت کے حد تک جائز ہے وہ ضرورت کے بقدر ہی رہتا ہے. یعنی ضرورت کی بنیاد پر کسی چیز کی اجازت دی جائے تو اس کا دائرہ وسیع نہیں کیا جانا چاہیے، ضرورت کے حد تک رہنا چاہیے. تو آج ضرورت کے تحت وہ فون لے کر اب اس کا بے جا استعمال ہونے لگ گیا، جس کے نتیجے میں بے حیائیوں کے دروازے کھل گئے ہیں. نہ صرف موبائل ہے بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعے چیٹنگ کر رہے ہیں، فیس بک پر آ رہی ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ ساری خرابیاں کیوں ہے؟ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی تعلیم تو ان کو دی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم جب دینا چاہیے تھا اس وقت ہم نے نہیں دی ہے. اللہ رسول کے احکام کا ان کے پاس و لحاظ ہونا جو چاہیے تھا اس کا ہم نے انہیں شعور و آگہی سے ان کو نوازنے کی کوشش نہیں کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. تو قوم کی بچیوں کے بہکنے میں قوم کے سرپرستوں کا بھی بہت بڑا رول ہے، کردار ہے. ماں باپ اس سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے. بچیاں جب شعور میں آ رہی ہے تو ان کو اللہ کے احکام کی باتیں سکھانی چاہیے تاکہ وہ اس طرح کی بے حیائیوں کے حالات سے دوچار ہونے نہ پائیں.